نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ لینے والا، یہ حضور کا فرمان، ایک جملہ یہ ہمارے لیے بہت سی رہنمائی کرے گا زندگی میں۔ حضور نے فرمایا مشورہ لینے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ مشورہ لینے والے کو کبھی پچھتاوا، تو لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کرے ایسا نہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں لیا۔ ہم جب مشورہ صحیح لوگوں سے نہیں لیتے تو پھر ہمیں پچھتاوا۔ نبی پاک نے فرمایا جو مشورہ کرے گا اسے کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، مشورہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایک چیز کی شریعت گنجائش دیتی ہے، وہ ہے استخارہ۔ آپ استخارہ کر لیں، وہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں جو استخارے ہوتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ وہ استخارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ٹی وی پہ کاغذ قلم لے کے بیٹھا ہے، وہ نام پوچھ رہا ہے، اسی وقت رزلٹ دے رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ساری قوم اسی چکر میں پڑ گئی ہے، کہتے ہیں میں حساب لگوانا ہے اپنا۔ مجھے بھی کئی لوگ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا حساب تو لگائے، مجھے کیا ہے؟ میں کہ مینوں اپنا نہیں پتا، مینوں کی ہے تیرا کہ میں حساب لا، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، یہ درد ہو رہی ہے۔ کیسا عجیب منطق ہے، مسلمان کا فلسفہ ہی بدل گیا۔ میرا حساب لگائیں، میں کہ تو آپ لا اپنا حساب۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، محبوب نے فرمایا اپنے آپ کو پہچان جا۔ اگر تو اپنا حساب لگا گیا، اپنے آپ کو پہچان گیا، تو اللہ کو پہچان جائے گا۔ مجھے پتہ نہیں میرے اندر کون کون سی غلطی ہے، جھوٹ کہاں بولا ہے، غیبت کہاں کیا، تو پتہ حساب تو تجھے پتہ ہے سارا اپنا، جائز پیسہ کتنا ہے، ناجائز کتنا ہے، ایسے ہی حساب لگاتا پھر رہا ہے۔ ناجائز پیسے نکال دے، جھوٹ زندگی سے نکال دے، دھوکہ نکال دے، حساب بھی خود لگا اور عمل بھی خود کا۔ یہ حساب کتاب یہ تو جان چھڑانے کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، ان سے باہر آئیں۔ تو یاد رکھیں کہ مشورہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم، لیکن مشورہ خوشامدی آدمی سے نہ لیں، نااہل سے مشورہ کبھی نہ لیں۔ مشورہ اس سے لیں جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیں گے آپ۔ لوگ طلاق کا مسئلہ جا کے پوچھتے ہیں اسٹام فروش سے۔ ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اسٹام فروش سے کہتے ہیں طلاق دینی ہے، کس طرح دینی ہے؟ اسٹام فروش مفتی ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، اصول فقہ کا عالم ہوتا ہے، اسے کیا پتا طلاق کیسے دینی؟ اس نے کیا کیا ہوتا ہے اسٹام فروش نے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا نہیں مجھے پتا، جو لوگ میرے پاس کیس لے کے آتے ہیں کہ یہ میں نے طلاق دے دی، اس نے پکی عبارت لکھ کے کمپیوٹر میں سیو کی ہوتی ہے، میری بیوی فلاں بنت فلاں، یہ خانہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے۔ جب آپ نام بتاتے ہیں تو وہ درج کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی پہلے شادی ہوئی، پھر کچھ دیر معاملہ ٹھیک رہے، پھر آپس میں رنجش ہو گئی، اب میں ناراض ہوں تو طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں فارغ۔ اب آتے ہیں، جب ہوش آتی ہے، عقل آتی ہے، بچے روتے ہیں، 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، خود بھی باپ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی تو میرے سینے پہ چڑھتی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میرا بیٹا جو دوڑ کے آ کے دروازہ کھولتا تھا، میں باہر جانے لگتا تھا تو چھپ کے نکلتا تھا، میرا تو گھر اجڑ گیا، تباہی ہو گئی ساری۔ اب اسے ہوش آتی ہے، پھر وہ عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی یہ میرا طلاق نامہ ہے، اب بتلائیے۔ مولانا اس کو کہتے ہیں طلاق تو تیری ہو گئی، تو کوئی رستہ نہیں رہا۔ اس سے کہا جاتا ہے صاحب تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تو اس کے پاس طلاق لکھوانے گیا، اس نے طلاق 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 لکھ دی۔ اب اس سے کہا جائے گا بھائی جب تو بس چلانے کی، گاڑی چلانے کا طریقہ سیکھے گا تو فروٹ بیچنے والے کے پاس نہیں جائے گا، اس کے پاس جائے گا جسے ڈرائیونگ آتی ہے۔ تو کہاں چلا گیا؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ مشورہ کس سے لینا تھا۔ جب آپ نوجوان کی شادی کرتے ہیں تو نوجوان مشورے لیتا ہے نوجوان دوستوں سے، اس کے لیے درستی نہیں یہ مشورہ لینا، وہ تو کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ آداب سیکھے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں زندگی میں جو کام بھی آپ کریں، تجارت کرنے لگے تو علماء سے جا کے پوچھیں کہ آداب تجارت کیا ہے۔ جب آپ مداربت کرنے لگیں، یعنی پارٹنرشپ پہ کام کرنے لگیں، اس کے شریعت نے اصول بیان کیے، آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ بینک سے گاڑی لینے گئے تو وکیل سے مشورہ کر لیا، او خدا کے بندے تو عالم سے پوچھ کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
اور پھر ایک اور بات بڑی ذمہ داری سے، یہ میرا اعلان نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو میں اس لیے عاجزی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. الحمدللہ میں اپنے دل سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کبھی نہیں سمجھا، کبھی نہیں. اور کبھی میرے اندر نے مجھے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کو بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھانا تو آپ کہتے ہیں گکھڑ میں نہیں دکھانا، اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اور مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ محلے کے قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسپیشلسٹ کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کاکھ نہیں پتا بچارے، بڑے بولے بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ پختہ عالم کون ہے اور کمزور کون ہے؟ پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ میرے منہ کڑانا جی تسی دسو وڈیا نہ پتا. او خدا کے بندے، ہمیں اس بات کا پتا علم ہو تو پھر آپ پختہ عالم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مسائل ان لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جو اہل نہیں، جو بتا نہیں سکتے؟ نااہلوں سے بات پوچھتے ہیں، نالائق لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، غلط مشورہ لیتے ہیں. پتہ سارا ہے ہمیں. مشاورت کریں گے اور سنیں میرے نبی پاک کا فرمان. اللہ اکبر. محبوب پاک نے تو ہماری تربیت کی ہے تو یوں لگا ہے جیسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے. نبی پاک نے تو یوں کیا ہے کہ جیسے کوئی کونا خالی چھوڑا ہی نہیں. ایسا عجیب رنگ. کنز المال میں نبی پاک کا فرمان پڑھا تو میری تو طبیعت پھول کی طرح کھل گئی. اور فرمان ہی حضور کا نرالا. صرف 3 جملوں میں میرے نبی پاک نے بات کی اور ہمیں ہر بات ہی سمجھا گئے. میرے محبوب پاک کے 3 فکروں نے عقدے کھول دیے، مسئلے حل کر دیے، شعور بیدار کر دیے. نبی پاک نے فرمایا جب شادی کرنی ہو تو جوان سے مشورہ نہ کرنا، جب صدقہ دینا ہو تو کنجوس اور بخیل سے مشورہ نہ کرنا، اور فرمایا جب جہاد میں جانا ہو تو بزدل سے جا کے مشورہ نہ لینا. 3 باتیں کی اور اگلا سارا مضمون حل کرا دیا. فرمایا باقی ہر چیز اس پہ اپلائی کر لو، باقی اس سے استدلال کر لو، باقی اس کو سامنے رکھ لو. جب تم نے شادی کرنی ہے تو جوان آدمی سے مشورہ سن لے، جوان آدمی سے مشورہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت جابر ابن عبداللہ نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے گھر میں بہنیں کثرت سے ہیں، 7 ہیں یا 10 ہیں، حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا. فرمایا سمجھدار عورت لے کے آنا، سیانی عورت لے کے آنا، ایسی بیوی لے کے آنا جو گھر کو چلا سکے. کسی ایسی نو عمر دوشیزہ سے شادی نہ کرنا جو آئے تو اس کا مقابلہ شروع ہو جائے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم جب نوجوان سے مشورہ لیں گے تو وہ تو موجودہ ماحول کو سامنے رکھ کے کہے گا سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، نقش و نگار مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. سنجیدہ لوگوں کے پاس جائیں آپ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نوجوانوں کو شادی کا مشورہ دیا تو حضور نے فرمایا لوگ حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ ڈھل جایا کرتا ہے، ڈھل جاتا ہے. فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، پیسہ دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ آدمی کو متکبر بنا دیتا ہے. لوگ بہت بڑا نام دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فلاں MNA MPA چودھری کے رشتہ داروں میں شادی دیکھ کے نہ کرنا، یہ آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کا پجاری کر دیتی ہے یہ چیز. یا رسول اللہ کیا دیکھیں؟ فرمایا جب بھی دیکھنا دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر دین دیکھ کے شادی کرو گے دیندار عورت سے تو کم از کم تمہارے گھر میں پردے کا رواج تو رہے گا، کم از کم تمہاری بیٹیوں کے گناہوں پر پردہ تھوڑی ڈالے گی. مشورہ دیا میرے نبی پاک نے. فرمایا شادی کرو. آپ کنجوس کے پاس چلے جائیں، کہیں میں نے صدقہ دینا ہے، وہ کہے گا بھائی سارے بندے ہی فراڈ ہیں، یہ جتنے خیرات مانگنے والے ہیں سب کوٹھیوں والے امیر ہیں، بالکل نہ دینا کسی کو بھی، کیونکہ خود کنجوس ہے بیچارہ. یہ مسجد نہیں بن رہی ہے، کنجوس آدمی سے مشورہ کر لیا یا چندہ دے دوں، اس نے کہا پہلی مسجدیں بھری نہیں جاتی، مولوی نے نہیں شروع کر دی ہے، چھوڑو کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو. اسے کہا اس مدرسے سے تعاون کر دوں، اس نے کہا بالکل نہ کرنا، قطن نہ کرنا، مولوی پڑھ لے کے جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، بالکل نہیں، ان کو پیسے نہیں دینے. ہمارا ہم مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ کنجوس آدمی سے. صدقہ دینے کے لیے مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ سخی سے، سخی سے مشورہ کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے کچھ مانگنے، حضور کچھ دیجئے. تو نبی پاک نے کہا بلال کچھ ہے گھر میں؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور گھر میں تو 4 دن سے روٹی کوئی نہیں پکی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری زرہ اٹھا فلاں یہودی کے پاس جا، اس کو رکھ دے وہاں،
गिरवी रहन रख दे, उससे पैसे ले आ, इसको दे दे, या इस बंदे को कह के फलां यहूदी के पास जाए, फलां आदमी के पास मेरे नाम पे कर्जा उठा ले। एक सहाबी बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो हमें पाबंद नहीं करता, आपने हमें बताया है कि चीज हो तो दे दो, मजबूर होने की जरूरत नहीं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? उनकी बात सुनी तो हुजूर के चेहरे पे शिकन आया। करीब एक गुलाम बैठे थे, कहने लगे महबूबा इसको छोड़ें, आप खर्च करें, आप खर्च करते जाए, अल्लाह आपको देता जाएगा। नबी पाक राजी हो गए, फरमाया तूने बड़ी खरी बात की है, तूने बड़ी अच्छी बात। हमने पैसे बचाने होते हैं तो कंजूस के पास चले जाते हैं, क्यों जी करूं कुछ, दीन के बारे में मशवरा करना है तो बुज़दिल के पास चले गए, उससे जाके मशवरा लिया, जिहाद पे चला जाऊं, मस्जिद जाया करूं, फलां आलिम का सिपा सालार बन जाऊं, का बिल्कुल ना जाना, मौलवी तो मरवा देते हैं, बिल्कुल ना जाना, वहां तो ऐसे होता है, बम ब्लास्ट होता है। आप बुज़दिल के पास चले गए, आप बुज़दिल के पास चले गए, आप वहां क्यों नहीं गए कि एक बीबी 4 बेटे लेके हजरत उमर फारूक के पास आई, और जब बेटे सामने खड़े हैं तो वो खातून रसूलुल्लाह की कनीजा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बेटे खड़े करके कहने लगी, हुजूर मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि जिसने पुश्त पे तीर खाया मैं उसे बेटा नहीं मानूंगी, मेरा बेटा वही होगा जब जिहाद से वापस लौटेगा तो सीने पे तीर खा के आएगा। उनके पास जा, तू किन से मशवरे ले रहा, उनके पास जा। यहां लोग 2.5%, अच्छा फिर सुन ले, 2.5% ज़कात देनी होती है, उस पर भी मशवरा लेते हैं, इनू लग दी है कि नहीं, इनू लग दी है कि नहीं, इस चीज पे आती है कि नहीं, अभी तो मैंने पैसे भी देने हैं थोड़े से। ओ खुदा के बंदे छोड़, तेरा प्रोग्राम ही कमजोर हो गया है। कहते जी वैसे कितना देना चाहिए, मैंने कहा उतना देना चाहिए जितना अबू बकर सिद्दीक दिया करते थे। तवा भी उठा के ले आए रोटी पकाने का, सुई धागा भी ले आए घर से, सर से पगड़ी भी उतार के थैले में डाल ली, और कपड़े भी उतार के बोरिए के पहन लिए। मेरे करीम रसूल सैयद आलम के पास हर चीज रख के कहा, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया घर भी कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं? कहा हुजूर छोड़ आया हूं, एक खुदा छोड़ आया, दूसरा मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ आया। इनसे मशवरा ले, मशवरा करें उस आदमी से जो उस फील्ड में कामयाब है। आप मशवरा उससे कर रहे हैं जो बेचारा पहले ही नाकाम है, तो मुशावरत के लिए हुजूर ने कानून बयान किया, अहल से मशवरा करेंगे, ना अहल से कभी मशवरा। और फिर मशवरा किन चीजों में करेंगे, ये भी एक अहम मौजू है। इस पहलू पर जो शरीयत का वाज़ेह हुक्म है उसमें मशवरे की जरूरत नहीं। नमाज फर्ज है, इसमें मशवरे की जरूरत, ज़कात फर्ज है 2.5% देनी है, इसमें मशवरे की जरूरत। हज फर्ज हो गया तो आप पूछने नहीं जाएंगे साथ वाले से कि क्या माहौल है इस वक्त, गर्मी बड़ी सख्त है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। भाई हज फर्ज हो गया, मशवरे की जरूरत अब यहां जरूरत नहीं है मशवरे की, अब आपको जाना ही जाना है। जो शरीयत का वाज़ेह हुक्म है जिसमें शरीयत ने कोई बहाम नहीं छोड़ा, उसमें मशवरे की जरूरत नहीं होती। हम मशवरा उसमें भी मांगने लगते हैं जिसमें मशवरा है ही नहीं। इसमें मशवरे की क्या बात है? मशवरा आप उस चीज में, हाँ दीन का इल्म सीखना फर्ज है बकदरे जरूरत, इसमें मशवरे की जरूरत है। हाँ ये मशवरा आप कर सकते हैं कि मैं किससे सीखूं, कौन सी किताब पढूं, ये तो मशवरा आप करेंगे। लेकिन ये मशवरा नहीं कि जहां इबहाम होगा वहां मशवरा लेंगे। और फिर मशवरा किससे लेंगे? जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अहल हो, जिसके पास सलाहियत हो, उलमा से, फुकहा से, हिकमत वाला, दानाई वाले आदमी से मशवरा लेंगे। उससे मशवरा लेंगे जो जात सामने रख के मशवरा नहीं देता, जो आपको सामने रख के जो चीज आपके हक में बेहतर है वो आपको बताता है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहल आदमी से मशवरा करने को कहा, नाअहल से मशवरा करने से मना किया। अहल आदमी से मशवरा करें जो सलाहियत रखता है मशवरे की। और फिर जब आपसे कोई मशवरा मांगे ना तब दे, जबरदस्ती मशवरा फटाफट जाके ना कहे मुझे भी पूछो, मेरी भी सुन लो, क्योंकि सुनाने का जमाना है ना। जिस चीज का नहीं पता उसमें भी लोग मशवरा देते हैं। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तबीयत बाजों का तलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वलद दुआलीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है? कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई हर्ज
اور ولدالین کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدالین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ میں نے اسے حدیث سنائی، مجھے کہنے لگا جی وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن قرآن مجید میں ولدالین کے بعد آمین لکھی نہیں۔ میں نے کہا یار آپ میری بات سمجھیں، میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے کہ لکھی ہے، میں نے کہا نہیں لکھی، لیکن حضور کا فرمان ہے جب امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین، بولیے مقتدی آمین کہیں، کہہ دیا تو مان جا۔ کہنے لگا جی یہاں نہیں لکھا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن جی سارا پڑھا ہے؟ کہتا نہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا یار تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے مفتی بن گیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو فاضل عالم ہو گیا بس۔ او اللہ کے بندے تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ کہنے لگا جی نہیں جب تک لکھی نہیں جائے گی میں نے پڑھنی نہیں۔ میں کہ بہترین حال ہے کہ تو کمرے جو باہر ٹر جا، بہترین حال ہے، ورنہ تیرا علاج میری نظر میں کوئی اور ہے۔ عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی نہیں، جو مرضی منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہو۔ میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھو، قرآن میں تو نہیں لکھا فجر کی 2 رکعتیں، زور کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، تو نہ پڑھوں نہ پڑھوں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے، رستہ بتا دیا، اطیع اللہ واطیع الرسول، جو قرآن میں اللہ کہے وہ بھی مانو، اور باقی وہ مدینے میں میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور کتنی پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، رکھتے کتنی، وضو کیسے، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی پڑھتے جاؤ، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی۔ مجھے کیا غرض تھی نماز کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہہ گئے اذان تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، اب نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، 2-4 باتیں رٹ لی ہیں، اصول کا پتہ نہیں، لوگ آ جاتے ہیں بیعت چھیڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مشورہ اس سے لیں گے جو مشورے کا اہل ہوگا، جس کے اندر اہلیت نہیں اس سے آپ مشورہ، اور مشورہ آپ تب دیں گے جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے، اور مشورہ اور ہوتا ہے حکم، مشورہ دینا چاہیے حکم، کہنا جی میری مننی نہیں سی تو میں نے سدیا کیوں سی؟ واہ جی واہ، اے گل عام ہے کہ نہیں؟ جی میری مننی نہیں سی تو پھر میں کہا جی چلو یہ بہترین علاج ہے کہ تمہیں سداں گے بھی نہ، تسی گھر ہی رہے جی۔ اور مشورہ